اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے جماعت اسلامی کا احتجاج اور PTI کا احتجاج، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور اسلام آباد میں PTI نے احتجاج کیوں ملتوی کیے، اور جماعت اسلامی کے کارکنوں پر تشدد اور ان کی گرفتاری، اور PTI ارکان کی گرفتاری اور دیگر کی گرفتاری، اور جماعت اسلامی دھرنا کیوں دے رہی ہے، اس پر بحث کریں گے۔ اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں جو جلسہ آ رہا ہے، اس کی اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال اور جو آج کے دن کی خبریں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے بجلی اور مہنگائی کے خلاف حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم 12 جولائی کو اس کا دھرنا اسلام آباد دیں گے، جس میں 12 جولائی کو اس کو ملتوی کر دیا تھا، اس وجہ سے کیونکہ اس وقت محرم تھا، اور محرم میں کی وجہ سے ملتوی کر دیا تھا۔ جو PTI نے جلسہ کرنا تھا اس پر نہیں کیا گیا، اور پنجاب میں آج 144 نافذ کر دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں، جب کسی جمہوریت حکومت ایسی کرتی ہے جو جمہوریت حکومت ہو یا ایسا کرتی ہے، تو اس پر آپ سمجھیں وہ عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئی، کیونکہ عوامی مینڈیٹ عوام کے احتجاج سے نہیں ڈرتی، اسے خوف نہیں ہوتا، کیونکہ احتجاج کرنا پاکستان کے تحت کا ان کو سب کو حق ہے کہ پرامن احتجاج کریں۔ لیکن جب بھی PTI اعلان کرتی ہے احتجاج کا، تو 144 دفعہ نافذ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ضلع انتظامیہ یہ کر دیتی ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے یہ وقت گزر جائے گا، حکمران اور شنو خاندان تو یہاں نہیں رہے گا، لیکن ضلع انتظامیہ یہاں رہنی ہے۔ پھر آپ کیا جواب دیں گے جب اگر دوسری سائڈ کی حکومت آ گئی، تو آپ لوگ پھر اس کے ساتھ پیسہ ہوگا، جیسے نون لیگ والوں کے ساتھ ہوگا، تو وہ دیکھنے والا ہوگا کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں نے ہر جماعت پر تشدد اور کیا، اور اس کے بعد بلوچستان میں احتجاج PTI کا کیا گیا، KPK میں تو PTI کی حکومت ہے، وہاں احتجاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل مین مدعا ہے پنجاب میں احتجاج کرنا، اور پنجاب میں کیا احتجاج کیا گیا یا نہیں۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جو MP نہیں نکل رہا احتجاج کرنے کے لیے، ان کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ نہیں دینا چاہیے، اور ورکروں کو دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے جو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے نام سے ووٹ لے کے آئے، لیکن عوام مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے تنگ ہے۔ اب آتے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا جو جماعت اسلامی کا دھرنا لے کے آ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی ایک ویلاگ میں تفصیل کے ساتھ، جب وہ چیئرمین جماعت اسلامی بنے تھے، اس وقت ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل بتائی تھی حافظ نعیم الرحمان کی شخصیت اور تعلیم کہاں حاصل کی، اور جماعت اسلامی میں کیسے شامل ہوئے، اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی شخصیت کیا ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی شخصیت کے مالک ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان دوسرے جماعت چیئرمین سراج الحق اور دیگر چیئرمینوں سے کیوں مختلف ہے، اس لیے ہم آپ کو تفصیل سے پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن چند نقطے آپ بتا دیتا ہوں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب وید جماعت کے جو کارکن جو ڈائریکٹ جماعت اسلامی میں شامل ہے، جو امیر سے جو اس وقت کے امیر تھے، اس وقت ملاقات کر کے شامل ہوئے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی کا میئر کا الیکشن، اس کے بعد MP کے الیکشن کی سیٹ کو چھوڑ دیا، اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کیونکہ یہ تحریک انصاف کی جیتی ہوئی ہے۔ اس کے بعد حافظ نعیم الرحمان صاحب کی عزت پاکستان اور پاکستانی قوم کی آنکھوں میں بڑھ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ MP کی سیٹ کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، کہ MNA کی سیٹ کے لیے لوگ اپنی سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی، اور یہ آنے والے وقتوں میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی مثال پاکستان کے ہر گھر میں دی جائے گی۔ اگر ایمانداری ہو تو حافظ نعیم الرحمان صاحب جیسی ہو کہ سیٹ جیت بھی، اس نے کہا کہ مجھے جتائی گئی، میں اس بھیک کو نہیں لیتا، اور مسترد کر دی، اور کہا کہ یہ PTI کے ارکان جیتے۔ اس ایمانداری کی وجہ سے ہم حافظ نعیم الرحمان صاحب کا قد بلند ہوئے، اور دوسری جو نون لیگ والے جو شہنواز شریف صاحب ہیں، جو آپ لوگوں کو اس کے دھاندلی کے بارے میں، آپ پر سیٹ کے بارے میں کبھی انفارمیشن دیں گے، کبھی لوگ میں نواز شریف اور اس کی ڈاکٹر یاسمین راشد کی سیٹ کے بارے میں ہم صحافیوں اور دیگر تجزیہ کاروں کے کلپ نکال رہے ہیں، ان کی الیکشن کے دن اور سروے نکال رہے ہیں، اس کے بعد ہم آپ لوگوں کی بات بتائیں گے۔ لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب ملک ریاض کے خلاف
وہاں احتجاج کیا اور لوگوں کو اس وقت تک احتجاج کرتا رہا جب تک ملک ریاض نے وہاں جو اس کی بیریئر ٹاؤن ہے اس میں تک لوگوں کے پیسے واپس نہ کہ ان کا مسئلہ حل نہیں کہ اس وقت وہاں دھرنا دے رہی جماعت اسلامی کے امیر جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، اس نے کی الیکٹر کے خلاف دھرنا، بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف کراچی کے عوام کے ساتھ بہت اچھا رنسو کیا اور کراچی کی عوام کے ساتھ اس نے ہر وقت ان کو ساتھ دی اور کراچی کے لوگوں نے پھر جماعت اسلامی کو بلدی الیکشن میں بھاری اکثریت دی، لیکن جیت ہو گیا اس بنتا اور پی ٹی آئی کی وہاں ناکامی یہ تھی کیونکہ پی ٹی آئی کی کوئی لیڈرشپ نہیں تھی اور عمران خان اس وقت تھے، مجھے لگتا ہے گرفتار تھے یا نہیں تھے یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، کیونکہ عمران خان اس وقت مشکلات کا سامنا تھا کہ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ عمران خان کو صاحب کو چھوڑ چکی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا آپ لوگ سب بھی جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آپ لوگ کو بتائیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جلسہ نہیں دھرنا دینے آ رہے ہیں کیونکہ بلوں کی مہنگائی اور غریب عوام کا ساتھ دیں۔ میں پی ٹی آئی اور دیگر نون لیگ وال پیپل پارٹی اور جے یو ایف سب یہ تاریخ لبیک سب پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب آ رہے ہیں، کیونکہ یہ عوام کے ساتھ جو بجلی کا ٹیکس آتا ہے تو وہ نہیں دیکھتے کہ پی ٹی آئی کے نون لیگ کے کس جماعت کے آپ کو بل دینا ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ کر نہ خوش رہیں کہ ہماری حکومت، لیکن بجلی کا بل آپ کو ضرور پے کرنا ہوگا، اس لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ساتھ دیں اور ظالمانہ بجلی کے جو بل ٹیکس لگیں آپ لوگوں کے ساتھ جو میں ایک فنی آپ کو جوک سناتا ہوں مریم نواز کا۔ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ زیادہ بل بجلی کے آ رہے ہیں، اس میں آدھا لگے جا رہے تو آپ کے کزن سلمان شہباز کی جو ہے وہ کیوں نہیں معاف کرتے؟ وہاں اس کے وہ بجلی بنانے والا کارخانہ بند ہے لیکن پیسے پورے وصول کر، اس پر بھی ہم الگ ویلاگ بنانے تیاری کر رہے ہیں، اس پر بھی الگ ویلاگ بنائیں گے اور اس پہ آپ لوگوں کو ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا دھرنا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، آج ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں پرامن احتجاج پر، اور پھر جماعت اسلامی کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور ہر طرف، اور پی ٹی آئی کو تو ویسے ہی گرفتار کیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کو تو نام سنتی حکومت کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے انہیں پر پی ٹی آئی، لیکن جماعت اسلامی کا احتجاج حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے امیر اگر ایک بات پر آگے اس وقت تک اڑے رہتے ہیں، لیکن دیکھنا ہوگا کہ جماعت اسلامی آگے کیا کرتے، کیونکہ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب تو اکیلے فیصلہ نہیں کرتے، دیگر لوگوں کو بھی مل کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ سینٹر مشتاق احمد فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے احتجاج کیا، لیکن آپ کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی کے لیے وہی اسلام آباد پولیس شیلنگ اور گرفتاریاں کی جا رہی، لیکن تاں تاریخ لبیک سعد رضوی کی جماعت کو وہ سلام اور نعرے لگاتی رہی اور سلوٹ کرتی رہی، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ لیکن آج جو پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں اپنا احتجاج ملتوی کیا، اس کے پیچھے کیا وجہ بنی؟ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف نے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا تھا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 گھنٹوں کا وقت دیا کہ انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں۔ میں حیران ہوں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم پر کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم دنیا کی بے فضول ٹیم ہے۔ مجھے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم پر شک ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت جب بھی جلسے کی جا لیتے ہیں ضلع انتظامیہ، آپ جج کو کہیں گے اگر آپ اجازت دینے تو ہم سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، کیونکہ ضلع انتظامیہ تو پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کی اجازت دیتے، پھر ایک جلسہ تو اس کے بعد سماعت منتوی، پھر پی ٹی آئی جلسہ منتوی کر دیتی ہے، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی درخواست دیتی ہے جلسے کی، پھر انتظامیہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے، پھر جلسے کی اجازت دیتی ہے، پھر کمشنر منتوی کر دیتا ہے، پھر پی ٹی آئی جلسہ منتوی۔ یہ تو وہ بات چلی بشیر تو شبیر تو بشیرہ اسے گیند وہی کھیلتا رہتا، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی یہاں ناکامی ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بیان جمع کرا دیں کہ جناب آپ ہمیں اجازت دینے تو آپ کہیں کہ آپ جلسہ نہیں کرتے، انتظامیہ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ جماعت اسلامی کا احتجاج مہنگائی اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی کال پر ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اسلام آباد میں ان کا دھرنا فیض آباد اور لیاقت آباد، اور ان کے جماعت اسلامی کے لیاقت علی خان نے کہا ہے کہ ہم ضرور ڈی چوک پر جائیں گے یا ڈی چوک پر نہیں جائیں گے۔ اب ڈی چوک پر جاتے ہیں یا نہیں جاتے،
ہم کل کے ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل اپڈیٹ شیئر کر دیں کہ اور حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک ایماندار شخص ہیں، اور اس میں کی ایک مثال میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی تھی کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے چیئرمین، اس نے جیتی ہوئی سیٹ بھی پی ٹی آئی کو واپس کر دی، اور اس پر حافظ نعیم الرحمان صاحب کے بارے میں ہم کل بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویلاگ میں مکمل تفصیلات شیئر کریں گے۔ لیکن آج کے دن کی خبریں: بجلی کی مہنگائی سے پاکستانی قوم پریشان، اور دیگر سیاسی خبروں کے مطابق آج جمعے کے روز پاکستان کی عدالت میں کوئی اہم کیسوں کے فیصلے نہیں ہوئے۔ آج القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت کے بارے میں حوالہ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل نہ پہنچنے کی وجہ سے جج نے 30 کو سماعت ملتوی کر دی گئی، اور اس پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا یہ اعتراض تھا کہ القادری ٹرسٹ کیس میں ہمارے وکیل باہر موجود تھے لیکن اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب اس پر کتنی رائے آپ لوگ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ اور نون لیگ میں کیا لڑائی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ نون لیگ نے زرداری اور کو کیا خط ارکان نے لکھا، وہ خط تھا کہ نون پیپل پارٹی چاہتی تھی کہ زرداری کا سالگرہ سرکاری طور پر منایا جائے اور اس مینار پاکستان پر منایا جائے، جس پر حکومت اس لیے جا نہیں کیونکہ وہاں پی ٹی آئی نے جلسہ کرنے، اس لیے اگر وہ جلسہ کرتا پھر ان کو مل جاتا۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کی اجازت نہ ملنا پاکستان کی عدلیہ اور انتظامیہ کی ایک ناکامی ہے کہ اگر ایک کسی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ ہر شخص کو پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے۔ اگر آپ آئین کی تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک تک آپ کو ویڈیو وقت ملتی ہے۔ شکریہ۔